بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسعود اطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مسعود اطاری ٹی وی۔ آج آپ دوستوں کی بارگاہ میں ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعے کے دوران یہ حدیث پاک میری نظر میں آئی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ حدیث پاک آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ تو ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے قبل آپ کو آج میرپور آزاد کشمیر میں موسم کی صورت حال بھی دکھاتا ہوں۔ ابھی شام کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے یہاں، اور اتنی پیاری یہاں ہوا چل رہی ہے اور موسم اتنا پیارا خوبصورتی والا موسم بنا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں حدیث پاک بیان کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ اس وقت میں مسجد کے وضو خانے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اتنا پیارا یہ ویو ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو ساتھ ہی ایک اور بات عرض کروں گا کہ یہ بھی نیت کریں کہ جو حدیث پاک پیش کروں گا اس حدیث پاک کو یاد بھی رکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ ہے، اور ابھی ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور کچھ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ سڑکوں کے اوپر سیلاب کی صورت نظر آ رہی ہے، یعنی پانی ہی پانی ہو گیا ہے، اور لوگوں کے کافی کاروبار بھی اس بارش کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار میں نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لوگوں کی دکانوں میں، لوگوں کے جو سامان رکھنے کی جگہیں ادھر پانی چلا گیا اور کافی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جن کے جو نقصان ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کے بدلے میں ان کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ چلیں اب حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک وہ یہ ہے، رسول اکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور و دلیل اور نجات ہوگی۔ تین چیزیں، نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات ہوگی۔ اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک کی وضاحت۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کی یہ الفاظ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس طرح کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے اور دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کرے، یہی معنی نماز قائم کرنے کے جس کا حکم قرآن کریم نے بارہا دیا۔ اور حدیث پاک کے اس حصے نماز بروز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی کے بارے میں فرماتے ہیں، قیامت میں قبر بھی داخل ہے، کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے۔ مطلب یہ کہ نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی کہ سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی، اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی۔ نیز اس نماز کے ذریعے سے اسے ہر جگہ نجات ملے گی، یعنی چھٹکارا ملے گا، کیونکہ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، جو مال اور دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا، اور جو وزارت کی مصروفیت کے سبب سے نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا، اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا، رمضان المبارک میں ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ نماز ضروری ہے، حالانکہ روزہ الگ فرض ہے اور نماز الگ فرض ہے۔ بلکہ دیکھنے میں کچھ ایسے افراد بھی آئے کہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو سال بھر میں مختلف ایام کے روزے آتے ہیں جن کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو عوام وہ روزے بھی رکھتی ہے اور ان روزوں کے ساتھ نماز بھی ادا کرتی ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو روزے کے ساتھ نماز ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ الگ چیز ہے۔ روزہ اگر آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ روزے رکھیں تو وہ نفلی عبادت ہے، اور نماز فرض ہے جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کیا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی تلقین کیا کریں، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔